بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کریں گے 7واں ایڈیم. یہ فریز ہے اے مین آف لیٹرز. اب یہاں پہ مین آدمی، لیٹرز حروف بھی ہوتے ہیں اور خطوط بھی ہوتے ہیں. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کا جو ہڈن ترجمہ ہے جو نیٹو اسپیکر یوز کرتے ہیں وہ ہے اسکالر، آتھر، لٹریری مین. کسی بھی عالم کو، کسی مصنف کو، کسی پڑھے لکھے شخص کو جو ادب کے اندر، شاعری کے اندر، لکھنے لکھانے کے اندر، تعلیم کے اندر دلچسپی رکھتا ہو، اسے مین آف لیٹرز کہا جاتا ہے. ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم اس کی ہسٹری کی طرف آتے ہیں، اوریجن کی طرف آتے ہیں. اس کا اوریجن جو ہے 17th اینڈ 18th سینچری جو ہے، 17ویں اور 18ویں صدی میں چلے جائیں تو فرانس کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے اپنے لیونگ رومز کے اندر یا کچھ عمارتیں جو تھی وہ مخصوص کر لی تھیں، انہیں وہ سیلون کہتے تھے. جو آج ہیئر کٹنگ والے کو ہم سیلون کہتے ہیں وہی سیم سپیلنگ کے ساتھ سیلون کہتے تھے، یا اس کو وہ سوشل انسٹیٹیوشن کہتے تھے. فرینچ کے اندر سوشل انسٹیٹیوشن کہتے تھے. وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے جو ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ہوتے تھے، جو بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، جو ادیب تھے، شاعر تھے، لکھاری تھے، سائنٹسٹ تھے، وہ اس سوشل انسٹیٹیوشن کے اندر آتے تھے. یہ کوئی فارمل ادارہ نہیں تھا تعلیم دینے کا، بلکہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بیٹھک تھی. اور یہ لوگوں نے اپنے بڑے بڑے گھروں کے اندر جو لیونگ روم تھے وہاں پہ، یا پھر ایک عمارت مخصوص کر لیتے تھے اس کے لیے. تو جو وہاں پہ شرکت کرتے تھے ان کو وہ لوگ کہتے تھے بیلیٹرسٹ. بیلیٹرسٹ جو تھے وہ وہاں آتے تھے، یعنی بیلیٹرسٹ ہی مین آف لیٹرز ہے. پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ آتے تھے، اور یہ ٹرم جو تھی بیلیٹرسٹ اپلائی ہوتی تھی لٹریٹی. لٹریٹی فرینچ کے اندر کہتے تھے کہ فرانسیسی پارٹیسپینٹ، وہ وہاں پہ جو شرکت کرتا پڑھا لکھا شخص اس کو لٹریٹی کہتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ اس شخص کو جو اس پڑھی لکھی بیٹھک میں آتا تھا اس کو سٹیزن آف ریپبلک آف لیٹرز بھی کہنا شروع کر دیا، یعنی ریس پبلکا لٹریریا. اب یہ لٹریچر سے لیٹر ہے، لٹریریا سے، ادب سے، جو ادیب ہیں ان کی محفل سے. ریس پبلکا یعنی ریپبلک آف لیٹرز، ان کو سٹیزن آف ریپبلک آف لیٹرز بھی کہتے تھے. اب اس کے اندر یہ تھا کہ عورتوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ ریسٹرین تھیں. وہاں ان کو عام طور پہ روکا جاتا تھا. پڑھی لکھی عورتیں نہیں، صرف پڑھے لکھے مرد جو تھے وہاں پہ شرکت کر سکتے تھے. اور یہ آپ کہیں کہ دور دراز کے جو لوگ تھے وہ بھی اس سوسائٹی کے ساتھ منسلک تھے. یعنی کہ ایک شہر کے اندر فرض کریں وہ سوشل انسٹیٹیوشن ہے، وہ بیٹھک ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، لیکن ایک شخص ہے وہ بہت دور ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، تو وہ خط لکھ کے اپنا میسج وہاں بھیج دیتا تھا اور ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا تھا. مقصد کیا تھا کہ معاشرے کے اندر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، اچھی سوچ جو ہے وہ اسے پروان چڑھایا جائے. پھر آہستہ آہستہ یہ والے جو سٹیزن آف ریپبلک آف لیٹر تھے ان کو صرف ریپبلک آف لیٹر، اور پھر بعد میں مین آف لیٹرز جو ہے یعنی سہولت کے لیے جو لوگ وہاں آتے تھے انہیں پہلے سٹیزن آف ریپبلک آف لیٹرز کہتے تھے، پھر بعد میں مین آف لیٹرز کہنا شروع ہوا. ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ دور دراز کے جو عالم تھے، جو اسکالر تھے، جو سائنٹسٹ تھے، جو ادیب تھے، جو شاعر تھے، ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے یہ لیٹرز کا بھی استعمال کرتے تھے، خطوط کا استعمال بھی کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ بہت زیادہ خطوں کا استعمال ہوتا تھا، اس وقت انٹرنیٹ یا اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں، تو پھر اس وجہ سے بھی مین آف لیٹرز کہلاتے تھے. یہ دونوں میننگز میں آتا ہے. وہ لوگ جو اپنی باتیں پمفلٹ کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے آپ کہہ سکتے ہیں کتابچوں کے ذریعے
بیچتے ہیں ان کو ہم مین آف لیٹرز کہتے ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لٹریری لوگ ہیں ان کا جو گروہ ہے اس کو بھی ہم مین آف لیٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ فرانس کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے سوسائٹی بنائی، اور اس سوسائٹی کے اندر انہوں نے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ایک بیٹھک بنا کے بیٹھنا شروع ہوئے، اور وہ اپنے جو علمی تجربے تھے، جو علم تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ ان کو بیلیٹرسٹ کہتے تھے جو پارٹیسپینٹ تھے۔ پھر وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی ایک الگ سے ریپبلک ہے، اور اس کا تعلق کسی ایک شہر سے نہیں تھا، وہ مکمل طور پہ نیشنل باؤنڈریز جو تھی وہ کور کرتی تھی۔ اب اس کی اگر ہم ایگزامپلز کی طرف آتے ہیں تو ان ایگزامپل میں ہم سنٹینس کچھ دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی واز اے مین آف لیٹرز۔ علامہ اقبال جو تھے وہ بہت ہی فاضل تھے، ہم کہہ سکتے ہیں مین آف لیٹر، فاضل، پڑھا لکھا، اینڈ اے گریٹ فلاسفر، اور آپ ایک عظیم جو ہے وہ فلاسفر تھے۔ اس کے بعد یہ پہلا جملہ ہے، یہ پہلی مثال ہے۔ اب ہم دوسری مثال کی طرف آتے ہیں۔ ایز اے مین آف لیٹرز، بطور پڑھے لکھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں بطور فاضل، بطور عالم، الاصفہانی واز آلسو ویل ورسڈ ان عربک لٹریچر۔ الاصفہانی، یہ امام اصفہانی جو ہے ان کا نام لکھا ہے یہاں پہ، آپ گوگل کر کے یا ویکیپیڈیا سے ان کی ہسٹری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ واز آلسو ویل ورسڈ ان عربک لٹریچر، آپ عربک لٹریچر کے اندر بھی بہت مہارت رکھتے تھے۔ یہ ایک الگ سے ایڈیم ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ مہارت رکھنے کے حوالے سے بولا جاتا ہے۔ اب تیسری جو مثال ہے، دس سینچری ٹو کم از ناٹ لائکلی ٹو ہیو اے پلیس فار اے مین آف لیٹر۔ جو آنے والا دور ہے، سینچری ٹو کم، آنے والا دور، آنے والی صدی، از ناٹ لائکلی ٹو ہیو اے پلیس فار اے مین آف لیٹر، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو فاضل ہیں، ان کے لیے ایک جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی مثال، محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی واز اے نون اوریٹر، آپ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اوریٹر کہتے ہیں جو جس کی وے آف کنورسیشن بہت اچھا ہو، بولنے کا انداز بہت اچھا ہو، تقریریں بہت اچھا کر سکتا ہو۔ جناح واز اے نون اوریٹر اینڈ اے مین آف لیٹر، اور آپ ایک بہت لٹریری آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، فاضل تھے، قانون دان تھے۔ تو میرا خیال ہے اس ساری ایگزامپلز کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگلے ایڈیم تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔